اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرنا کیا شرک ہے؟ کیا اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرنا شرک ہے؟ دیکھیں، اللہ سے زیادہ محبت کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ شرک ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ والی محبت جو معبود سے ہونی چاہیے، جو عبادت والی محبت ہے، عبادت والی محبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے دل میں ایسی تعظیم ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے نفع اور نقصان کا یہ مالک ہے۔ تو جو مختار کل ہوتا ہے نا، جس کو آپ پر پوری دسترس حاصل ہوتی ہے، جس کے آپ 100% غلام ہوتے ہیں، تو غلام کو ایسے آقا سے جو آپ کی مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہ ہو، ایسے آقا سے محبت، اس کو عبادت والی محبت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہی جائز ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے زیادہ کرنا تو دور کی بات، تھوڑی بھی کر لی تو آپ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کسی کی طرف لگاؤ ہے، اور کسی کو راضی کرنے میں انسان اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، محبوب کی۔ تو یہ محبت اگر مخلوق کی آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جہاں اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت ٹکرا رہی ہو، یعنی اللہ کا حکم اور مخلوق کا حکم آپس میں ٹکرا رہا ہو، تو آپ مخلوق کے حکم کو ترجیح دے دیتے ہو، تو یہ والی محبت کبیرہ گناہ تو ہے مگر شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ غیر کو عبادت میں شریک کرنا۔ تو عبادت میں تو آپ شریک نہیں کر رہے ہیں نا، آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، لیکن آپ خواہشات سے مغلوب ہو کر مخلوق کے حکم کو اللہ کے حکم پہ ترجیح دے دیتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کی بیگم نے کہا کہ جی گھر میں ڈرامے لگائیں، فلمیں لگائیں۔ اب آپ بیگم کو خوش کرنے کے لیے گھر میں ڈرامے چلا رہے ہو، فلمیں چلا رہے ہو، حالانکہ اللہ تو ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ تو اس عمل سے انسان کافر نہیں ہو جائے گا، مشرک نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے یہ بندہ، اور بیوی کو جو ہے اللہ پہ ترجیح دے رہا ہے، یا عورت اپنے شوہر کو اللہ پہ ترجیح دے رہی ہے احکام میں۔ تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو گناہ میں داخل ہے یہ چیز۔ شرک جب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو معبود سمجھنا شروع کر لیں، تو معبود تو ہم اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، اور عقیدہ بھی ہمارا یہی ہے کہ اصل عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اطاعت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسے موقع پہ شرک نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہ مضمون اور بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے اس میں کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو وہ آپ سن لیں۔ میرا جو تفسیر کے لیکچر ہے نا، جو مفتی طارق مسعود اسپیچز میرا دوسرا چینل ہے، اس پہ یہ تفسیر کے لیکچر جا رہے ہیں۔ ان لیکچروں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی روشنی میں بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ کون سی یعنی عبادت ہے جو شرک میں آ جاتی ہے اللہ کے علاوہ اگر کسی کے کی جائے، اور کون سی محبت ہے جس کو ہم شرک سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور تو عبادت کی پوری ڈیفینیشن اور اس میں جو مثالیں میں نے اس میں دی ہیں، تو وہاں جا کے آپ سن لیں۔ یہ میں ڈیٹیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک اور کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔